السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 12۔ آج ہم اس کے کریں گے کوسچنز۔ کوسچن نمبر 1 ہے وین وائی ڈڈ راسٹن لیو بروک فیلڈ؟ راسٹن نے بروک فیلڈ کو کب اور کیوں خیر بات کہا؟ اس کا آنسر راسٹن لیفٹ بروک فیلڈ ان 1911 ٹو بیٹر ہمسیلف۔ ہی واز افیئر دا ہیڈشپ آف دا گریٹر پبلک اسکول۔ راسٹن نے 1911 میں خود کو بہتر بنانے کے لیے بروک فیلڈ کو خیر بات کہا۔ وہ اسے نسبتاً بہتر پبلک اسکولوں میں اس کی سربراہی کی پیشکش کی گئی تھی۔ کوسچن نمبر 2 ہے ہاؤ واز دا سکسیسر آف راسٹن اینڈ واٹ کائنڈ آف مین واز ہی؟ راسٹن کا جانشین کون تھا اور کس قسم کا آدمی تھا؟ اس کا آنسر چیٹر واز دا سکسیسر آف راسٹن۔ ہی واز اے ینگ بریلینٹ مین آف 34۔ ہی واز ماڈرن فرینڈلی اینڈ سمپیتھیٹک۔ چیٹرس راسٹن کا جانشین تھا۔ وہ ایک 34 سالہ ذہین شخص تھا۔ وہ جدید دور کا آدمی، مہربان اور ہمدرد انسان تھا۔ کوسچن نمبر 3 واٹ ہیپنڈ ٹو چپس ان 1930؟ وائی واز چپس آف ڈیوٹی فار نیئرلی دا ہول ونٹر ٹرم in 1930? When did suffer from bronchitis? When? Why did Chips retire? اس کا آنسر in 1930 Chips had bronchitis and remained off duty for nearly the whole of the winter term. This made him decide to resign. Then he was 65. 1913 میں چپس کو حلق کی چھلی کی سوجن لاحق ہو گئی۔ وہ موسم سرما کے تقریباً پورے تعلیمی دور میں رخصت ہو رہا تھا۔ اس چیز نے اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اس کی عمر 65 سال کی تھی۔ کوسچن نمبر 4 ہے when did Chips received his farewell party? چپس کی الوداع پارٹی کب ہوئی؟ اس کا آنسر in July 1930 he received his farewell party۔ جولائی 1913 میں چپس کی الوداع پارٹی ہوئی۔ کوسچن نمبر 5 ہے what did Chips say in the farewell speech؟ چپس نے الوداع تقریر میں کیا کہا؟ اس کا آنسر in the farewell speech he made many little jokes. There were several Latin quotations in it۔ الوداع تقریر میں اس نے کئی چھوٹے چھوٹے مذاق کیے۔ لاطینی زبان کے کئی ضرب المثل اس میں شامل تھے۔ کوسچن نمبر 6 ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈڈ چپس اسپینڈ ان بروک فیلڈ؟ چپس نے بروک فیلڈ میں کتنا عرصہ گزارا؟ اسپینڈ 42 years there۔ He said that he would be very happy there۔ اس نے تقریباً 42 سال گزارے۔ اس نے کہا کہ وہ بہت خوش ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہے what important event of بروک فیلڈ did Chips mention in his farewell party؟ چپس نے اپنی الوداع پارٹی میں بروک فیلڈ کو کن واقعات کا ذکر کیا؟ اس کا آنسر he mentioned the first bicycle, the lamb boy, the 7-week first, the day when the big hall of the school was turned into a hospital ward due to German measles, and the great bonfire۔ اس نے الوداع پارٹی میں پہلی بائیسیکل لیمپ والے لڑکے 7 ہفتے جاری ذہنی والی کڑی اس دن کا جب اسکول کا بڑا ہال جرمن خسرے کی وجہ سے ہسپتال وارڈ میں تبدیل ہو گیا تھا اور جشن کے موقع پر روشن کیے گئے آگ کے بڑے الاؤ کا تذکرہ کیا۔ کوسچن نمبر 8 ہے واٹ ہیپن ان 1880 ان بروک فیلڈ؟ وائی واز دا بگ ہال آف بروک فیلڈ ٹرن انٹو ہاسپٹل وارڈ؟ 1880 میں بروک فیلڈ میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ بروک فیلڈ کا بڑا ہال ہسپتال وارڈ میں کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ اس کا آنسر in 1880 there spread German measles and the 2/3 of the school fell ill. The big hall of the school was turned into a hospital ward۔ 1880 میں جرمن خسرہ پھیل گیا تھا اور اسکول کے 2/3 تعداد بیمار ہو گئی تھی۔ اسکول کا بڑا ہال ہسپتال وارڈ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کوسچن نمبر 9 ہے ہاؤ واز مسٹر برل؟ وائی ڈڈ شی لیو آف آسٹریلیا؟ مسٹر برل کون تھا اور آسٹریلیا کیوں چلے گئے؟ مسٹر برل ورکڈ ان اے ٹرک شاپ بروک فیلڈ۔ شی دین لیفٹ اے ٹرک شاپ آف ہر انکل ان آسٹریلیا فار اے لاٹ آف منی۔ مسز برل بروک فیلڈ کی ٹرک شاپ میں کام کرتی تھی، پھر اس نے ٹرک شاپ کو اس وقت خیر بات کہا جب اس کا چچا آسٹریلیا میں ڈھیر ساری دولت چھوڑ کر مر گیا تھا۔ کوسچن نمبر 10 ہے وائی ڈڈ چپس گو ان 1930؟ وائی did Chips go to West Britain in 1930? Where did Chips stay when he went to West Britain in 1930? When did Chips go to West Britain? In August 1930 Chips went for a court West Britain. There he stayed at the home of the German master at Brookfield, Hurstfield۔ اگست 1913 میں چپس علاج کے لیے ویسٹ برٹن گیا تھا۔ اس نے بروک فیلڈ میں پڑھانے والے ایک جرمن استاد کا ہرسٹیفل کے گھر قیام کیا تھا۔ کوسچن نمبر 11 ہے واٹ ویئر دا ایکٹیویٹیز آف چپس آفٹر ہز ریٹائرمنٹ؟ ریٹائرمنٹ کے بعد چپس کی کیا سرگرمیاں تھیں؟ اس کا آنسر انوائٹڈ بائی دا ٹی واز میچ ڈائنٹ ود دا ہیڈ اینڈ دا ماسٹر ٹوک آن دا پریپریشن آف دا نیو ایڈیشن آف بروک فیلڈ ڈائریکٹلی ویئر آرٹیکل اینڈ ریڈ نیوز پیپر اینڈ رکھتی ناول۔ وہ لڑکوں کو چائے پر بلاتا، مقابلے دیکھتا، اسکول کے ہیڈ مسٹر اساتذہ کے ساتھ ضیافت کرتا، بروک فیلڈ کی ڈائریکٹلی کا نئی ایڈیشن تیار کروا لیتا اور مضامین لکھتا اور اخبار اور جاسوسی ناول پڑھتا۔ کوسچن نمبر 12 ہے واٹ ٹائپ آف فیئرویل واز گیون ٹو مسٹر چپس؟ مسٹر چپس کو کس قسم کی الوداع پارٹی دی گئی تھی؟ ان جولائی 1930 چپس ریسیوڈ ہز فیئرویل پارٹی۔ اٹ واز اے ونڈرفل پارٹی۔ ہی ہیز میڈ اے اسپیچ ان دا اسپیچ ہی میڈ مینی لٹل جوکس۔ جولائی 1913 کو چپس کو الوداع پارٹی دی گئی۔ ایک شاندار پارٹی تھی جہاں چپس نے وہاں ایک تقریر کی۔ تقریر میں اس نے کئی چھوٹے مذاق کیے۔ ہمارا جو چیپٹر نمبر 12 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔